جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری صدام صاحب قبلہ اور عزیزم حافظ علی نور، عزیزم حافظ رضوان اور امام صاحب قبلہ اور اسٹیج پر جتنے بھی میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی سامعین ہیں، سب لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، سبحان اللہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وعدہ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر منور بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ حضرات گرامی، ہم نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، کچھ حضرات نے پڑھا اور کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جی حضرات گرامی، آپ کو اگر درود پاک نہ یاد ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے چھوٹی اور سب سے آسان درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ تو یاد ہے۔ حضرات گرامی، درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے تین فوائد ہیں، تین فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کہنے سبحان اللہ، یہ پہلا فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کہ آپ کے نامہ اعمال میں جو برائیاں بدی لکھی ہوئی ہیں ان میں سے 10 گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اور اس بات پہ غور کرنے والی بات یہ ہے درود پاک کی فضیلت میں سے کہ حضرات گرامی، جیسے ہم پر اور آپ پر، سب پر، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی امت محمدیہ ہے، سب پر نماز فرض ہے۔ فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ بھائی اللہ رب العزت نے ہی تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
یعنی نماز اللہ رب العزت نے فرض فرمائی. اب میں آپ سے سوال کروں یا آپ مجھ سے سوال کریں کہ جس نے اس چیز کا حکم دیا کیا وہ خود ادا کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت خود نماز پڑھتا ہے؟ تو میرا جواب ہوگا نہیں. اب آپ پوچھیں گے کیوں نہیں؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکات دو. زکات کا حکم رب دے رہا ہے، کیا رب خود زکات ادا کرتا ہے؟ آپ اگر مجھ سے سوال کریں تو میں کہوں گا نہیں. اسی طریقے سے رب نے ہم پر حج فرض فرمایا، لیکن حج ہم پر فرض فرمایا، کیا رب کرتا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے رب نے ہم پر روزے فرض فرمائے، رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، تو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض فرمائے، کیا خود رب روزے رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور ہم بندے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کریں. اس کا کوئی رب نہیں ہے، اس کا کوئی رب نہیں ہے. لیکن حضرات گرامی اسی رب نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کو وہ خود کرتا ہے، سب سے پہلے خود کرتا ہے، پھر اپنے فرشتوں سے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم بھی اس عمل کو کرو. پھر اس کے بعد وہ ایمان والوں کو، یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے، صرف ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والوں تم بھی یہ کام کرو. وہ کوئی کام اور نہیں بلکہ درود پاک ہے. حضرات گرامی اللہ رب العزت 22 پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات گرامی اس کا معنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اور آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین. حضرات گرامی جب نماز کا حکم رب نے دیا تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا. اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہم پر فرض فرمایا اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں لگایا، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لگا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بد عقیدہ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بس اہل سنت والجماعت والوں سے کو حکم دے رہا ہوں کہ اے ایمان والوں تم بھی میرے محبوب پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مچل کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی آج کی محفل کتنی بابرکت ہو گئی. حضرات گرامی آج ایک تو یہ مجلس مصطفیٰ ہے، دوسری ختم قرآن. ختم قرآن میں کتابوں میں آیا ہے کہ ختم قرآن کے دن جب دعا ہوتی ہے اس دعا میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ آج شب معراج شریف ہے. سبحان اللہ. رات اٹھ کر کے چلے گئے وہ اس چیز سے محروم رہ گئے، وہ جائیں گے گھر پر آرام کریں گے سو جائیں گے، لیکن یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے. حضرات گرامی اس سے بابرکت مجلس آپ کو نہیں ملے گی. یہ اتنی بابرکت مجلس ہو گئی، ایک تو مجلس مصطفیٰ، دوسری ختم قرآن، تیسری شب معراج، اور اس میں ہم بیٹھ کر کے خدا کا ذکر کر رہے ہیں. اور حضرات گرامی آپ سے میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ حضرات سبحان اللہ کہتے رہے، کیونکہ آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے. آج کی رات رب ذوالجلال نے سبحان الذی اسریٰ پڑھا ہے، سبحان الذی اسریٰ فرمایا ہے. اس کا معنی ہوا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو پاک ہے وہ ذات کہا. اور سبحان اللہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پاک ہے رب کی ذات. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ. تو کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات گرامی میں پہلے تو دو شعر مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف سے پڑھتا ہوں. مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف سے. سچا ہے کون، سچا ہے کون، کون ہے جھوٹا سمجھ لیا. سبحان اللہ. سچا ہے کون، کون ہے جھوٹا سمجھ لیا. سچا ہے کون، کون ہے جھوٹا سمجھ لیا. دنیا نے آج ماجرا سارا سمجھ لیا، اور ہم نے تو صرف کتا کہا تھا مثال میں. ہم نے تو صرف کتا کہا تھا مثال میں،
حد ہے کہ تم نے خود کو کتا سمجھ لیا، واہ 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 واہ، کتا سمجھ لیا، بہت خوب بہت خوب۔ حد ہے کہ تم نے خود کو کتا سمجھ لیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 2-3 اشعار سماعت فرمائیں، اس کے بعد چند منٹ کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اختتام۔ فرقت مدینہ کے، کہنے سبحان اللہ، فرقت مدینہ کے صدمے ہم سہیں کیسے، فرقت مدینہ کے، فرقت مدینہ کے صدمے ہم سہیں کیسے، فرقت مدینہ کے صدمے ہم سہیں کیسے، فرقت مدینہ کے صدمے ہم سہیں کیسے، دور اب مدینے سے، دور اب مدینے سے، یا نبی رہے کیسے، دور اب مدینے سے، دور اب مدینے سے، یا نبی رہے کیسے، فرقت مدینہ کے۔ بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد۔ فرقت مدینہ کے صدمے ہم سہیں کیسے، دور اب مدینے سے، یا نبی رہے کیسے، اور دل جن کے دل میں روشن ہے شمع الفت آقا، جن کے دل میں روشن ہے شمع الفت آقا، جن کے دل میں روشن ہے شمع الفت آقا، جن کے دل میں روشن ہے شمع الفت آقا، وہ عدوِ آقا سے، وہ عدوِ آقا سے دوستی کرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فرقت مدینہ کے اور روح کے کہتا، روح کے کہہ اٹھا عاشق، روح کے کہہ اٹھا عاشق، زائر مدینہ سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، روح کے کہہ اٹھا
اٹھا عاشق، رو کے کہیں اٹھا عاشق، زائر مدینہ سے دل میں ہجر طیبہ کا، دل میں ہجر طیبہ کا، دل میں ہجر طیبہ کا غم ہے، چپ رہے کیسے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پہ اللہم صلی علی اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید والفرقان الحمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان الحمید کے پہلے ہی پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی بول کے آپ پڑھیے تاکہ پبلک دیکھے. آنکھیں موند کے پڑھتے تو اس میں مزہ کیا آئے گا؟ نہیں، اب بیان آئے گا. کریں. بیان کریے کوئی بھی منہ کھول کے دیکھیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ہے تحفہ معراج مصطفیٰ، کیونکہ آج رات ہے معراج مصطفیٰ کی، تو آج میری تقریر کا عنوان ہے تحفہ معراج مصطفیٰ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جب نماز کا ہم کو حکم دیا، حضرات گرامی آج کل انسان اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتا ہے تو اپنے بچوں کو اگر کسی بگڑے ہوئے لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو اکیلے میں بلا کر کے اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ شرابی ہے، وہ جوالی ہے، وہ گندے کام کرتا ہے، وہ زنا خور ہے، اس سے دور رہا کرو ورنہ تمہاری اسی طریقے سے لت لگ جائے گی. سمجھاتے کہ نہیں سمجھاتے؟ سمجھاتے، سب سمجھاتے حضرات گرامی. لیکن آپ آج میری بات پر عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ سمجھانے کی نوبت نہیں آئے گی. جی انشاءاللہ. حضرات گرامی، صرف آپ اپنے بچے کو 5 وقتہ نمازی بنا دیں، حضرات گرامی آپ کا بچہ ان تمام برے افعال سے خود بخود دور رہے گا. کیونکہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید کے 21ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کو ایک مرتبہ یا اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں تو حضرات گرامی اللہ رب العزت 70 مرتبہ یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہہ کر کے پکارتا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے اے امیر المؤمنین، اے عمر فاروق اعظم، میرا آپ سے ایک سوال ہے. حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اے عورت تیرا کیا سوال ہے؟ وہ عورت عرض کرتی ہے اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ سوال امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، آپ فوراً جلال میں آ جاتے ہیں اور اس عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا. اس بچے کو حضرت امیر المؤمنین نے فوراً حکم دیا اپنے غلاموں سے کہ اے غلاموں، اس بچے کو اس کے ہاتھ سے لے لو اور تنور جل رہا ہے اس کے اندر ڈال دو. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا حکم اس عورت نے سنا فوراً چیخ اٹھی. اب کسی کا بھی بچہ ہو اور وہ چھوٹا ہو
اس کے ہاتھ میں ہو اور کوئی ظالم آئے اس کے بچے کو چھین کر کے آگ میں ڈالنے لگے تو کوئی بھی ہو چیخنے چلانے لگے گا. وہ عورت چیخنے چلانے لگی اور امیر المؤمنین سے عرض کرتی ہے اے امیر المؤمنین اگر میں نے سوال کر کے آپ سے کوئی غلطی کر دی, اے امیر المؤمنین اگر میں نے سوال کر کے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو اے امیر المؤمنین میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. اے امیر المؤمنین آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں, اے امیر المؤمنین آپ میری غلطی کو معاف فرما دیں, لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں. حضرات گرامی, حضرت امیر المؤمنین مسکرا رہے ہیں, اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر رہے ہیں. وہ عورت چلاتی چیختی ہوئی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ عرض کرتی ہے اے امیر المؤمنین اگر آپ کو جلانا ہی ہے, اے امیر المؤمنین اگر آپ کو آگ میں ڈالنا ہی ہے, اے امیر المؤمنین اگر آپ کو تنور میں ڈالنا ہی ہے تو اے امیر المؤمنین سب سے پہلے میرے بیٹے سے پہلے مجھے آگ میں ڈال دیجئے, میرے بعد میرے بیٹے کو ڈالنا. حضرت گرامی جب اتنا کہنا تھا, اس عورت نے جب اتنا کہا, اس کے بعد ایک چیخ آتی ہے, چیخنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے. حضرت گرامی حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حکم دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اپنے غلاموں سے کہ اس کے بچے کو اسے واپس دے دو, اور واپس دینے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر پانی مارو. جب اس کے چہرے پر پانی مارا گیا وہ ہوش میں آئی, اپنے بیٹے کو دیکھا میرے پاس ہے, فوراً چومنے لگی اور اس سے محبت کرنے لگی, اور اس کے بعد عرض کرتی ہے اے امیر المؤمنین میں نے آپ کی بارگاہ میں کون سی گستاخی کر دی تھی, میں نے آپ کی بارگاہ میں کون سی گستاخی کر دی تھی جس کے بدلے میں آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈلوا رہے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے. حضرت امیر المؤمنین اور مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال کون رہا تھا, تیرے سوال کا جواب دینا مقصود تھا. تو نے سوال کیا تھا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. تو جب تو ایک ماں ہو کر کے اپنے بندے سے, اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ تو نے آخری جملے میں یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ کو جلانا ہی ہے, اے امیر المؤمنین اگر آپ کو مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے ماریے, پہلے مجھے جلائیے, اس کے بعد میرے بیٹے کو جلانا, اس کے بعد میرے بیٹے کو آگ میں ڈالنا. حضرت گرامی امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جب تو اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت تیری جیسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان. حضرات گرامی اللہ رب العزت اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے. حضرات گرامی جب اللہ رب العزت ہم سے اتنا محبت کرتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پر جتنے افعال اس نے فرض فرمائے ہیں اس کی ہم پابندی کریں. حضرات گرامی نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی گھاٹا ہے, کوئی نقصان ہے؟ حضرات گرامی آپ کی زندگی کتنی زندگی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 سال, زیادہ سے زیادہ 70 سال کی زندگی ملتی ہے. 70 سال کے بعد جس کو ملتی بھی ہے, 70 سال کے سے زائد لوگ ہیں, لیکن ان سے پوچھئے ان کو نماز پڑھنے میں یا چلنے میں دقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. حضرات گرامی 70 سال کی زندگی تک آدمی آرام سے چلتا پھرتا ہے. 70 سال کی زندگی میں 10 سال بچپن کی نکال دیجئے, کتنے بچے؟ 60 سال. اب 60 سال کی زندگی میں ہر انسان اگر 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سوتا ہے تو حضرات گرامی اپنے زندگی کے 60 سالہ زندگی کے 20 سال صرف سونے میں گزار دیتا ہے. اگر صرف 8 گھنٹے, میکسیمم ہر انسان 8 گھنٹے سوتا ہے, میکسیمم کوئی 6 گھنٹے اگر سوتا ہے تو کوئی 10 گھنٹے بھی سوتا ہے, تو میکسیمم کی بات 8 گھنٹے ہر انسان سوتا ہے. تو حضرات گرامی اگر ہم اپنی زندگی کے ہر دن ہر 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سونے میں گزارتے ہیں تو ہمارے زندگی کے 20 سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں. اب بچے کتنے؟ 40 سال. 40 سال میں اگر ہم 8 گھنٹے روزی کمانے میں گزارتے ہیں
8 घंटे, तो हजरात गिरामी इसमें भी 20 साल गुजर गए। अब कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 20 साल। 20 साल हमने खाने में गुजारे, खाना कमाने के लिए, खाने और कमाने के लिए, और 20 साल सोने में गुजारे। अब बचे 20 साल। अब 20 साल में अगर 24 घंटे में हम 2-2.5 घंटे खेल कूद में गुजारते हैं, तफरीह में गुजारते हैं, तो अगर 2 घंटे ही रख लीजिए तो 5 साल, अपनी जिंदगी के 5 साल हमने सिर्फ तफरीह में गुजार दिए। हजरात गिरामी अब बचे 15 साल। अब इन 15 साल में हमें क्या करना, ये हम सोचते हैं। हजरात गिरामी इसी तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी के 24 घंटे, जो 24 घंटे होते हैं हर दिन होते हैं, उनमें से 1 घंटा सिर्फ इबादत के लिए निकाल दे। अगर सिर्फ 1 घंटा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नमाज के निकाल दे, फजर में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट और इशा में 15 मिनट, टोटल मिला करके 1 घंटा होता है। अगर हम अपनी जिंदगी के 1 घंटे, रोजाना के 1 घंटे अगर इबादत में गुजार दे, तो हजरात गिरामी अगर हम रोजाना 1 घंटा इबादत करते हैं तो हमारी 60 साल जिंदगी में सिर्फ इबादत 1 घंटे की वजह से 2.5 साल सिर्फ इबादत में गुजरेंगे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 2.5 साल सिर्फ इबादत में गुजरेंगे। और जब 2.5 साल हमारे इबादत में गुजरेंगे तो इंशाअल्लाह यही 2.5 साल हमारे 57.5 साल के गुनाहों को मुआफ करवाने के लिए काफी होगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी तो अगर हम अपने क्या नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जब हम सोने के लिए 8 घंटा, कमाने के लिए 8 घंटा, तो हमारे पास फिर भी बच रहा है 8 घंटे, फिर भी बच रहे हैं। तो हजरत गिरामी 8 घंटे में अगर सिर्फ हम 1 घंटा इबादत के लिए निकाल दें तो हम निकाल सकते हैं। और अगर आपका इसमें नुकसान भी हो रहा है, 1 घंटा निकालने में अगर आपका नुकसान भी हो रहा है, तो इस नुकसान को उठाइए। हजरत गिरामी नमाज पढ़ने से हम तो मानेंगे ही नहीं कि नमाज पढ़ने से किसी का नुकसान होगा। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए आप दुकान को बंद करते हैं, अगर उस वक्त आपका 1 ग्राहक वापस चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नमाज की बरकत से उस जैसे 10 ग्राहक आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी अब नमाज न पढ़ने के अजाब मुलाहिजा फरमाएं। हम किस तरीके से नमाज को खेल समझ रहे हैं। अगर हम नमाज को छोटी इबादत समझ करके छोड़ रहे हैं ना, तो हजरत गिरामी अगर हम नमाज को हकीर समझ करके छोड़ रहे हैं, तो आप जो भी समझ रहा है वो काफिर हो जाएगा। सीधा नमाज को अगर छोटी इबादत समझ रहा है तो काफिर हो जाएगा। और अगर जानबूझ करके कोई 1 वक्त की नमाज छोड़ता है, तो हजरत गिरामी मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझ करके 1 वक्त की नमाज छोड़ता है, उसका अंदेशा है कि ईमान पर खात्मा ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी 3 इमाम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इन 3 इमाम ने एक हदीस पाक जो मेरे आका ने फरमाया, इसका तर्जमा फरमाया है कि अगर किसी ने जानबूझ करके 1 वक्त की नमाज छोड़ दी तो वो काफिर हो गया। हकीर नहीं समझा बल्कि सिर्फ छोड़ दी, वो भी काफिर हो गया। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी हम तक़लीद करते हैं, वो फरमाते हैं जिसने जानबूझ करके 1 वक्त की नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर। लेकिन आखिर में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी जगह जाकर के पहुंचते हैं और फरमाते हैं, जो जानबूझ करके 1 वक्त की नमाज छोड़ता है, जो जानबूझ करके 1 वक्त की नमाज छोड़ता है, तो उसका ईमान पर खात्मा ना होने का डर है। अल्लाह अकबर। जब ईमान पर खात्मा ही ना होगा तो हमारा ईमान वाला कहलाने का कोई मतलब ही नहीं है। हजरत गिरामी एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर का इंशाअल्लाह इख्तिताम कर दूंगा, इसलिए कि मजमा बहुत शांत है। बयान करने को तो बहुत सोचा था, बहुत कुछ बयान करने को सोचा था, लेकिन मजमा बहुत शांत है। एक मरतबा हजरत
मूसा कलीमुल्लाह के बारगाह में एक औरत आई और आकर के अर्ज करने लगी, रोते हुए अर्ज करती है कि ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करी हूँ, लेकिन मेरा इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे तौबा करने से कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब इतना सुना तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उस औरत से पूछा कि ऐसा कौन सा गुनाह तूने किया है जिस गुनाह को तू ऐसा समझ रही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे तौबा करने से कबूल ही नहीं करेगा। उस औरत ने अर्ज की, है कलीमुल्लाह, मैंने एक आदमी से गलत अफ़आल कराए हैं, उससे मेरे से एक लड़का हुआ था, मैंने उस लड़के को जिंदा दरगोर कर दिया है इस डर से कि लोग जब सुनेंगे तो मुझे लान और तान करेंगे। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इतनी बात सुनी, फौरन हजरत मूसा कलीमुल्लाह गुस्से में आ जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं और हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ए औरत, गजबनाक आवाज में हजरत मूसा कलीमुल्लाह बोलते हैं कि ए औरत, भाग जा मेरी बारगाह से, कहीं ऐसा न हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक आग आए और तेरे साथ मुझे भी जला न डाले। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जैसे ही इतना फरमाया, फौरन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह मूसा कलीमुल्लाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमुल्लाह। उसके बाद अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपने इस औरत को अपनी बारगाह से क्यों भगा दिया है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, क्या तुमने नहीं सुना कि ये औरत कितना बड़ा गुनाह करके आई थी? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि क्या आपने इससे बड़ा गुनाह नहीं सुना है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह चौंक गए कि इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है कि इसने गलत अफ़आल कराए, उसके बाद कोई लड़का हुआ, उसे नाहक इसने कत्ल कर दिया, जिंदा दरगोर कर दिया, क्या इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, उम्मते मुहम्मदिया पर नमाज फर्ज की जाएगी, अगर उनमें से अगर किसी शख्स ने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो उसको इस गुनाह से बढ़ करके गुनाह मिलेगा। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, इस वाक़े से आप सोच और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। हज़रात गिरामी, आज हमें और आपको अगर कह दिया जाए कि अभी इशा के बाद क्या चीज खाए हैं, अगर उस चीज का हिसाब ले लिया जाए और हिसाब लेने का अंदाज दूसरा हो तो आप हिसाब नहीं दे पाएंगे। मैदाने महशर में जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब आप अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, उस वक्त पूरी जिंदगी का जब हिसाब देना पड़ेगा तो कैसे देंगे। हजरत गिरामी, एक छोटा सा वाकया और सुना करके मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा, अगर इजाजत हो तो। हजरत गिरामी, एक मरतबा एक बुजुर्ग जो कि अल्लाह के वली थे, एक बादशाह ने सुना, आपकी विलायत का चर्चा था, उसने अब सुना कि फला बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो वो बादशाह पहुंचा और बुजुर्ग की दावत करने के लिए दावत में गया और अर्ज करने लगा कि हुजूर, आपकी मेरे घर में दावत है। वो बुजुर्ग बादशाह को जब देखते हैं तो आप फरमाते हैं कि ठीक है, तेरी दावत तो मुझे कबूल है, तेरी दावत में तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, अगर मेरी 3 शर्तें तुझे मंजूर है तो मैं तेरी दावत में आऊंगा। तो उस बादशाह ने कहा, मेरे पास ना माल की कमी है ना किसी चीज की कमी है, जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। आपने फरमाया, मेरी पहली शर्त होगी कि मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। पहली शर्त क्या? मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। दूसरी शर्त, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तीसरी शर्त, मैं जो कहूंगा करना पड़ेगा।
बादशाह जैसे बादशाह था तो वैसे उसकी सोच थी। उसने सोचा कि अगर हो सकता है कहे कि हम बादशाह तुम्हारे तख्त पर बैठेंगे तो चलो अल्लाह के वली हैं मैं बैठा दूंगा। दूसरी बात हो सकता है ये कहे कि ए बादशाह मैं फला चीज खाऊंगा तो मैं तरह तरह की चीज तो बनवाऊंगा ही, मैं खिला दूंगा। तीसरी बात उसने सोचा कि हो सकता है कि मुझसे ही कहे कि तुम ही मुझे खाना खिलाओ, तो चलो अल्लाह के वली हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अल्लाह के वली को खाना खिलाऊं। अब वक्त आया जब तारीख मुतय्यन हो गई और वक्त आया तो उस बादशाह ने शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों की दावत की और उन बुजुर्ग की भी दावत थी। अब वो वक्त आया, सारे तमाम शहर के बड़े बड़े लोग आए और वो बुजुर्ग भी आए। वो बुजुर्ग जब आए और आकर के दरवाजे पर जब पहुंचे तो गुलाम खादिम लोग पहुंचे और आपको रिसीव करने के लिए जब पहुंचे तो आप जहां पर चप्पल लोग उतारे थे उस जगह पर बैठ गए। अल्लाह अकबर। तो अब गुलाम लोग फौरन बादशाह की बारगाह में गए और बादशाह से अर्ज करने लगे कि बादशाह वो जो बुजुर्ग को जो आपने दावत दिया था वो आ करके चप्पल की जगह पर बैठ गए हैं, चले आप उनको उठाएं। अब बादशाह दौड़ता हुआ आया और अर्ज करता है हुजूर ये आप कहाँ बैठ गए, आपके लिए मेरा तख्त खाली है। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरी पहली शर्त यही थी कि मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा। अब बादशाह ने सोचा चलो ठीक है, अब खाने का इंतजाम करने लगे। वो बुजुर्ग अपने बैग से रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला और निकाल करके खाने लगे। बादशाह अचंभा हो गया, वो सोचने लगा कि मैंने इतने चीज बनवाए, मैंने सोचा था कि ये फला फला चीज हो सकता है हुजूर कहे और मैं उनको खिलाऊंगा, लेकिन ये तो सूखी रोटी खा रहे हैं। वो अर्ज करता है हुजूर ये क्या खा रहे हैं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरी दूसरी शर्त ये थी कि मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तो बादशाह अब फिर लाजवाब हो गया। तीसरी बात, अब उन बुजुर्ग ने फरमाया कि ऐ बादशाह अपने गुलामों को कहो कि यहाँ पर तनूर जलाए और उसके ऊपर एक तवा रखे। अब बादशाह ने जैसे हुक्म दिया फौरन बादशाह ने तनूर जलवाया और उसके ऊपर तवा रखवाया। जब तवा लाल लाल हो गया अब वो बुजुर्ग चप्पल उतारते हैं और उतार करके उस तवे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जो लाल लाल तवा था उस पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के खुतबा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो दोनों आलम का रब है। उसके बाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों मुतवज्जे हो, मैं आज बादशाह के घर आकर के एक रोटी का सूखा टुकड़ा खाया हूँ। इतना फरमा करके आप नीचे आए और आकर के लोगों से जो वहां पर दावत में आए हुए थे उन लोगों की तरफ मुखातिब होकर के फरमाया कि ऐ लोगों अब तुम एक एक करके इस तवे के ऊपर खड़े हो, जिसने जो खाया है वो उस चीज का हिसाब दे। अल्लाह अकबर। अब सारे लोग चौंक गए कि आप तो अल्लाह के वली हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पावर दिया है कि आप खड़े हो गए। अब सबके सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हुजूर हमसे ये ना हो सकेगा, हुजूर हम ये ना कर सकेंगे, हुजूर हमें मुआफ फरमाए, हम इतना नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो हजरत गिरामी फौरन उन बुजुर्ग ने फरमाया कि ऐ लोगों जब तुम एक वक्त के खाने का हिसाब इस तवे पर खड़े होकर के नहीं दे सकते, जिस तवे के नीचे जो आग जल रही है इसको जहन्नम की आग है उसको 70 मरतबा बुझाया गया, 70 पानियों से बुझाने के बाद ये आग बची है। इस आग के ऊपर जो तवा रखा हुआ है उस पर नहीं खड़े हो सकते हो तो कल मैदान महशर में सूरज तुम्हारे ऊपर होगा और उसके बाद जब जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा तो जहन्नम में अगर डाला गया तो उसकी आग इतनी हार्ड होगी, इससे 70 गुना होगी। हजरत गिरामी
تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جب تم ایک وقت کا حساب یہاں پر اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر کے نہیں دے سکتے تو کل سورج کے سامنے کیسے پوری زندگی کا حساب دو گے؟ فوراً سارے کے سارے تائب ہوئے. وہیں پر حضرت کی بارگاہ میں سب کے سب تائب ہوئے اور توبہ کرنے کے بعد حضرت سے مرید ہوئے اور سب کے سب 5 وقتہ نمازی ہو گئے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اب میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی سید المرسلین. اور اس مجلس کے صدقے، اس معراج مصطفیٰ کے صدقے اللہ رب العزت سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہائی عطا فرمائے اور اس محفل کے صدقے حافظ رضوان صاحب کے والد صاحب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں، عظمتیں، وسعتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی عمدن، سہون، خطأن لغزش ہوئی ہو. اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرمائے. میں آپ حضرات کو گواہ بناتا ہوں. توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.